बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी, GM उर्दू न्यूज़ के साथ। आज की ख़बरें और तबसरे। पहली ख़बर ये है कि वज़ीर दफ़ा कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ के सवात की आग हम सब तक पहुंच सकती है, यानी एक उन्हें सवालिया निशान बना दिया कि सब अच्छा नहीं। दूसरी बात कि इसहाक डार वापस आ गए, बैरूनी दौरों से अमेरिका भी गए, लंदन भी गए, और ज़रूरी बात है कि उन्हें नवाज शरीफ से भी मुलाकात की लंदन में और वापस आया, और उन्होंने कहा कि अमेरिका को बता दिया है कि हम रूस से तेल लेने लगे हैं। यानी ये कहना क्यों ज़रूरी उन्होंने समझा, इस पर भी बात करेंगे कि उन्होंने ये क्यों कहा कि अमेरिका को बता दिया कि हम रूस से जो है वो तेल लेंगे। अच्छा, अमेरिका को पता नहीं क्या ज़रूरत है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। फिर अपने वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि मुल्क इस वक्त हालात जंग में है, यानी हालत जंग में है, और उसके यानी मुतासरीन की बहाली के लिए अरबों डॉलर की ज़रूरत है। ये भी बात बिल्कुल हकीकत है, इसमें बातचीत हो सकती है इस पर भी। लेकिन परवेज़ लाई का कहना है कि PDM पर बुरा वक्त आ गया है, और PDM को अंजाम जो है उसका वो बड़ा ख़तरनाक होगा, और इस महीने नहीं तो आइंदा महीने वो अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। सियासत के लबादे में कहते हैं आइन और कानून के मुखालिफ चोर, डाकू, लुटेरे इस्लामाबाद पर या हुकूमत पर काबिज़ हैं, ये कहना है इमरान खान का। जबकि इमरान खान साहब के लिए हुकूमत ये कह रही है कि आइन और कानून से आप बालातर हो के अगर यहाँ तशरीफ़ लाए, हमलावर हुए इस्लामाबाद पर, तो आपसे दो दो हाथ किए जाएंगे, बल्कि सख्ती से किया जाएगा। बल्कि हकीम राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जो 25 मई को जो कुछ किया गया था उसको 10 से ज़रब दे दें, यानी ये बात भी पुरानी होगी, उनका ये पैगाम भी जा चुका है। अब इन्होंने ऐलान करना है आज के नहीं, आज 20 तारीख़ है, आज का बड़ा अहम दिन है। अब इमरान खान जो है इसका आज लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं या यू टर्न लेते हैं, वो शाम तक सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा, इमरान खान ने यह भी कहा है कि मुलाकातें हुई है या जो बैकडोर राब्ते हैं उसमें मैंने ये कह दिया कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन जो है वक्त का तकाजा है, अगर वो नहीं होंगे तो बहरानों से निजात नहीं मिल सकती। आइए पहली तरफ आते हैं, पहली ख़बर की तरफ। सबसे पहले कि सवात की आग जो है हमारे सब तक पहुंच सकती है, ये वज़ीर दफ़ा ने कहा है। तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि सवात में कुछ दहशत गर्दों ने वहाँ पे दरअंदाज़ी की है। कौन है, कैसे हैं, कहा तो यही जा रहा है कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए आए हैं, और बल्कि ये भी कहा जा रहा है, एक फ़ेक सी खबर ये भी आई है, फ़ेक सी खबर के एक सूबाई वज़ीर KPK को उनको भत्ते के लिए भी ख़त दिया गया, जिसका ये कहा गया कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से नहीं, उसकी तरदीद आ गई, बल्कि उन्होंने कहा कि हम तहकीकात कर रहे हैं कि ये कहाँ से आया। ताहम वहाँ हालात ख़राब हैं, और यही कहा जा रहा है कि तालिबान वहाँ हमलावर हुए हैं। और उसमें अच्छी खबर जो है, उसमें अच्छी खबर भी है ना, देखिए बुरी खबरों के साथ अच्छी खबर भी होती है। अच्छी खबर ये कि मुकामी लोगों ने सख्त रद्द अमल का मुजाहरा किया, हुकूमत का इंतज़ार नहीं किया कि हुकूमत उनसे निपटे। हुकूमत निपटे या ना निपटे, मुतालबा तो उनका है, और ये सहूलत देनी या अमन का क़याम जो है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन इसके बावजूद अवामी रद्द अमल बड़ा सख्त आया सवात में कि नहीं, अमन अमान को हम तबाह नहीं होने देंगे, और बाकायदा उन्होंने मुजाहरा किया, बल्कि तमाम सियासतदानों को उन्होंने इस एहतजाज से दूर रखा। उन्होंने कहा नहीं, ये गैर सियासी इज्तिमा है, ये अमन व सलामती का है, ये पाकिस्तान की और उसकी ममलकत के हवाले से, ये रियासत की रिट के हवाले से, लिहाजा इसमें सियासत नहीं हो सकती। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छी खबर है कि बुरे हालात तो बने वहाँ। कौन है दहशतगर्द? तालिबान है, पाकिस्तानी तालिबान है, या अफ़गानी तालिबान है, या कोई दाइश का, अल्लाह ना करे कोई उनमें से कुछ हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो है वहाँ पे। और उसके पीछे कौन है, उसकी पुष्टपनाही कौन कर रहा है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि जब वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि सवात की लगी हुई आग पर अगर आपने मतलब नज़रअंदाज उसको किया तो ये आग हम सब तक आ सकती है, तो फिर सवालिया निशान भी है और लम्हे फ़िक्र भी है। लम्हे मौजूद में ही बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सवात का जो अमन है वो फिर बहाल हो सकेगा। अगर माजी में आप देखें तो पाकिस्तानी अफवाज ने बड़ी मेहनत से कुर्बानियाँ देकर वहाँ अमन कायम किया था, और उसमें अवामी मुशावरत भी शामिल थी और तावन भी शामिल था। इंशाअल्लाह हमारी अफवाज, हमारे अदारे इस काबिल हैं कि वो वहाँ अपनी रेट जो है कायम कर लेंगे, और ये मामला जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन आइंदा आने वाला मौसम जो सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों में ज़रा मुश्किलात बढ़ जाती हैं, लेकिन बहरहाल ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा।
اچھا، اسحاق ڈار کے حوالے سے میں نے کہا تھا، لوگ تو یہی کہہ رہے تھے، اور اسحاق ڈار کا بھی دعویٰ یہ ہے کہ 200 سے نیچے ڈالر آ جائے گا. ڈالر ابھی بھی 21 پہ ہے، 221 تک. تو ابھی یعنی 21 منازل اسے نیچے جانا ہے، یا 22 منازل نیچے جائے گا. 199 پہ آئے گا تو پھر 200 سے نیچے آئے گا. لیکن اسحاق صاحب کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. اسحاق ڈالر تو واپس نہیں ابھی تک لا سکے، لیکن اسحاق ڈالر صاحب واپس آ گئے امریکہ اور لندن کے دورے کے بعد سے. تو اب اس میں جو بات چیت سامنے آئی تو اس میں انہوں نے بڑا ایک واضح پیغام دیا ہے کہ امریکہ کو بتا دیا ہے کہ ہم روس سے سستا تیل لینے لگے ہیں، اور اتنا سستا کہ وہ بھارت سے بھی سستا ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم امریکہ کے غلام ہیں؟ کیا ہم حقیقی طور پہ آزاد نہیں، جو عمران خان کہتے ہیں کہ آپ کو غلامی سے آزاد دلانی ہے؟ اور یہ اسحاق نے کیوں کہا، اسحاق ڈار نے، کہ امریکہ کو بتا دیا. امریکہ کون ہے؟ تو پھر سوال یہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی ہے. اس کا جواب وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ امریکہ کے ڈر سے موجودہ امپورٹڈ حکومت، موجودہ چور و ڈکیتوں کی حکومت جو ہے وہ امریکہ کے ڈر سے رشیا سے معاہدہ نہیں کر رہی، اس لیے امریکہ کو بتانا ضروری تھا کہ بھائی تیار ہو جاؤ، اسی لین لگے ہیں کہ تانوں کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بات بھی ہو گیا کہ اس کی بھی نفی ہو گئی کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں چونکہ رشیا گیا تھا اور میں تیل کا معاہدہ کرنے لگا تھا، تو امریکہ کی ناراضگی کی وجہ سے یہ جو سہولت کار تھے یہاں کے جو اپوزیشن والے تھے اس وقت کے، یہ امریکہ سے مل گیا اور سازش ہو گئی. اور وہ اچھا جو سازش کی بات ہے اس کی بار بار تردید امریکہ کی طرف سے آ رہی ہے. اچھا، دو قسم کی تردید آ رہی ہے. ایک تو سائفر کی تردید بار بار آ رہی ہے، بار بار آ رہی ہے، بار بار آ رہی ہے. دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور تردید بھی آ رہی ہے. وہ تردید آ رہی ہے اس کی ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے کہ جو بائیڈن نے دیا تھا. تو اگر آپ غور کریں تو 75 سالوں میں امریکہ کی جانب سے کہیں نہ کہیں انریسٹ ملا ہے ہمیں پاکستان کو، چاہے ہماری حکومتیں ان سے جتنا مرضی ان کے گن گائیں، جتنی مرضی دوستی کے کریں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں یہ ٹیسٹ کیس جو ہے وہ سامنے آتا رہا ہے کہ کبھی ڈو مور کا تقاضا ہوا، کبھی کچھ اور، کبھی ہم سے مطمئن نہیں ہوئے. پہلے وہ جو ہے ایک پھلجڑی چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کی وضاحتیں کرنی شروع کرتے ہیں. بس اسی انداز میں یہ وضاحتیں ہو رہی ہیں جو بائیڈن کے حوالے سے کہ جو انہیں بیان تو دے دیا، اب وہ بیان کیا تھا، اس کے پیچھے کیا تھا، اس کے آگے کیا تھا، اس کی تفاسیر کیا ہیں، اس پہ بار بار امریکہ حکومت کی جانب سے، ان کے ترجمانوں کی جانب سے، ان کے ذمہ داروں کی جانب سے بار بار بیان آ رہا ہے کہ نہیں یہ مقصد نہیں تھا، مقصد کچھ اور تھا. لیکن یہ امریکہ کی پرانی عادت ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً جو ہے کوئی پھلجڑی چھوڑتا ہے، اور جو ترقی پذیر ممالک کو، خاص طور پر اسلامی ممالک ان کا امتحان لیتا رہتا ہے. تو ہم تو دو قسم کے گناہ گار ہیں اس کے مقابلے میں. ایک تو اسلامی دنیا کے ایک اہم رکن ہیں، ایشیا کے ایک اہم ملک ہیں، اور پھر دوسری جانب جو ہے وہ ہم ایٹمی طاقت ہیں کہ ایک ترقی پذیر ملک جو ہے وہ ایٹمی طاقت کیسے بن گیا. لہٰذا یہ سوال تو ہیں، اس پہ ہم پہ خمیازہ تو اس کا بھگتنا پڑے گا، اور یہ وقتاً فوقتاً ہمیں اس قسم کے امتحان دینے پڑیں گے. لیکن پرویز الہی کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو ہے وہ آخری وقت آ گیا، اور ایک ماہ کے اندر اندر جو ہے اس کا انجام ہو جائے گا، وہ اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے. اس کا مطلب صرف ایک بات سمجھ لیں کہ جو ضمنی الیکشن ہوئے اس میں چونکہ مسلم لیگ نون اپنی 2 نشستیں ہاری ہے، 1 نشست وہ جیتی ہے، لہٰذا موجودہ حکومت یعنی پرویز الہی کی حکومت کو تقویت ملی ہے اس الیکشن سے. تو اب پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ چاہے وہ اندر سے ڈرے سہمے ہوں کہ گورنر آ جائے یا اعتماد کا ووٹ لینے کی بات ہو جائے، لیکن کہتے ہیں کہنے والے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے ارکان جو ناراض تھے اور جنہوں نے رابطے کیے تھے کہ تسی کوئی کام پاؤ اسی طرح نال ہاں، پاویں سامنے ہوئی ہے یا پاویں پردے سے پیچھے ہوئی ہے، وہ بھی رابطہ توڑ بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں وقت، اور وقت کے ساتھ یعنی کہتے ہیں نا تیل دیکھ رہے ہیں، تیل کی دھار دیکھ رہے ہیں، پھر وہ فیصلہ کریں گے. لہٰذا پرویز الہی میں تقویت ملی ہے، ان کے اقتدار کو ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ محفوظ ہو گیا. تو پرویز الہی بھی بول رہا ہے. پرویز الہی پنجاب میں بہت سے کام کر رہے ہیں، خاص طور پر ترقیاتی کام. وہ دن رات لگیں گے، جتنا بھی ان کو وقت ملے اس میں وہ کام بڑے سے بڑے کام کرتے جائیں اور ان کے ریکارڈ بہتر ہو جائے، کیونکہ ماضی کا ریکارڈ ان کا بہت اچھا ہے. اب اگلی بات یہ کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سیاست کے لبادے میں چور ڈاکوؤں کو مسلط کیا گیا پاکستان پر، اور غیر آئینی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے حکومت بنائی گئی، اور وہ لوگ جو ہیں وہ آئین اور جمہوریت کے کسی طرح بھی حامی نہیں ہو سکتے. وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت آئے ہیں. لہٰذا فوری طور پر صاف اور شفاف الیکشن جو ہے وہ تمام بحرانوں کا علاج ہو سکتا ہے. کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن جو ان کے قریب دوست احباب ہیں، خاص طور پہ شیخ رشید صاحب یا فواد چودھری صاحب،
وہ کہتے ہیں جب تک حکومت پہ دباؤ نہیں ڈالیں گے، جب تک دباؤ بڑھائیں گے نہیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آج وہ لانگ مارچ کا اعلان کریں۔ اگر وہ یو ٹرن لے گئے تو پھر سمجھ لیں لانگ مارچ بھی وہ کہتے ہیں نا طاق پہ رکھ دیا جائے گا، لپیٹ کے بستر گول کر دیا جائے گا۔ لہٰذا انہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور معاملات جو ہیں آگے جبھی بڑھیں گے، حالات جبھی ٹھیک ہوں گے، الیکشن کی طرف جبھی جائیں گے جب عمران خان صاحب جو ہیں اپنا دباؤ بڑھائیں گے۔ لیکن حکومت جو ہے وہ بڑی مطمئن بیٹھی ہے، حالانکہ ایم کا بھی کہا جا رہا ہے کہ ناراض ہے، باپ کا بھی کہا جا رہا ہے ناراض ہے، تاہم حکومت اس طرح مطمئن لگ رہی ہے کہ وزیر اعظم اور ان کی جو ٹیم ہے وہ لگتا ہے انہیں منا لیں گے۔ اور ٹیم سے مراد آپ خود سمجھ لیں کہ جو لوگ ان کے سرپرست ہیں، جنہوں نے ان کو یہ موقع دیا ہے، وہ ابھی تک ان کے ساتھ ہیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور خبروں کے ساتھ، یعنی کل کی خبروں کے ساتھ، تبصروں کے ساتھ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ نگہبان۔